مفتی صاحب ضاد پڑھنا چاہیے یا داد پڑھنا چاہیے؟ اور خدا کے بندے عربی میں داد نام کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے، ضاد ہے۔ وہ نجد کے لوگ ضاد پڑھ نہیں سکتے، وہ ضالین پڑھتے ہیں، آپ ان کے چکروں میں یہ پڑھنے ہیں۔ یہ عربی کے الفاظ اردو میں جب ہم بولتے ہیں تو وہ لفظ اردو کا نہیں ہوتا، ہوتا عربی کا ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، سارے کہتے ہیں مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، واہ سبحان اللہ۔ کوئی کہتا ہے میرے اوپر مرد چڑھ گیا ہے، سب کہتے ہیں مرض چڑھ گیا ہے۔ خدا کے بندے سب کہتے ہیں مرض چڑھ گیا ہے، تو ادھر تو آپ کو دال نظر نہیں آتی، یہ ضالین پر آپ کو نظر آ جاتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لفظ کو ٹھیک پڑھو۔ تو قرآن کے پڑھنے کے ماہر مصر والے ہیں، وہ دعات کہتے ہیں، اور قرآن نازل ہوا ہے مکہ و مدینے میں، وہ پکے دعادی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو دعات کی جگہ زوات کلمتن اجنبیتن، ایک پرایا کلمہ ہے جو قرآن میں ڈالا جا رہا ہے۔ ملا علی قاری نے اور بہت سارے اکابر نے دعات کی جگہ زوات کہنے والے کی نماز کو فاسد کہا ہے، اور اگر اس نے اس ارادے سے ہی پڑھا کہ یہ حرف زواد ہی ہے تو کفرا وصار مرتدا وبانت امرأتہ عنہ۔ نہ جانے کہ اہل حق میں یہ مرض کہاں سے آیا ہے۔ فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی سے کئی سوالات ہوئے، ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں بہرحال پر دال پڑھا کریں، دعاد دعاد ضالین مغضوب ضلال مبین۔ یہ تو یہ فکر کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے کہ اہل حق کیوں حرف تبدیل کر گئے، اور اپنی طرف سے پانی پتی ہو دودھ پتی ہو، ان کا قرآن میں کیا کام ہے پانی پتی ہوگا؟ قرآن تو عربی چیز ہے اور عرب زواد نہیں جانتے۔ آپ نے کہے انا مریض واللہ لا یفہمون، پتہ بھی نہیں ان کو کی ہے بولتا، یہاں تک کہ کہے انا مریض۔ یہاں ایک عالم نے مجھے ایک خط لکھا، ایک پمفلٹ سا بھیجا، میں نے اس کے جواب میں صرف اس سے پوچھا کہ چند سال پہلے آپ نے قراء کو لے کے آئے لاکھوں روپے خرچ کر کے، اور گلستان جوہر کے ایک محفل میں ایک لڑکے نے تلاوت کی اور اس نے زواد پڑھا، تو قرآن نے کہا اس لڑکے کو نیچے اتارو ورنہ آپ کام چھوڑ کے جا رہا ہے۔ بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا، انہوں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے قرآن غلط پڑھا جا رہا ہے، زواد کہاں ہے عربی میں؟ تو اس پر متوجہ ہونا چاہیے اور بہت فکر اور خیال سے عربی تلفظ اختیار کر لیں۔ قرآن پڑھا ہے مصر نے اور مصری دعا دیں، اور مکہ و مدینہ میں مسلمان جاتے ہیں اور وہ ائمہ الحمدللہ تمام نماز غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو زوادی تو مجھے کوئی معلوم نہیں کہ وہ کون سا مسلمان تھا جو زوادی تھا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ندر اللہ عبدا سامع مقالتی فحافظها وعاها واداها، اللہ کریم اس کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، یاد رکھا، آگے پہنچایا۔ اس دعا کو آپ لے سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی حدیث کو پڑھنے والا، سننے والا، یاد رکھنے والا، آگے پہنچانے والا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، دنیا و جہاں میں تر و تازہ رہے، خوش رہے۔ تو ہمارے اس دورہ مشکات المصابیح میں آپ شامل ہو کے ہزاروں حدیثیں آپ کو سننے کو ملیں گی، یاد رکھنے کو ملیں گی، آگے پہنچانے کو ملیں گی۔ تو 5 مہینے کا یہ دورہ ہے، صرف ہفتہ اتوار کو کلاس ہوگی، آسانی کے لیے ہفتہ اتوار کلاس ہوگی، گوگل میٹ پہ کلاس ہوگی، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں، لائیو یہ کلاس ہوگی، آن لائن یہ کلاس ہوگی۔ اس کی فیس جو ہم نے رکھی ہے 2000 روپے، یہ ان دوستوں کے لیے جو دے سکتے ہیں، جو نہیں دے سکتے وہ فری میں اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہاں مخیر حضرات ان کی فیس ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں، تو آپ کو ہزاروں حدیثیں سننے کو ملیں گی، حدیثوں سے نکلنے والے مسائل آپ کو سننے کو ملیں گے، آپ علیہ السلام کے فضائل، کمالات، معجزات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں آگے پہنچانے کا آپ کو موقع ملے گا، صحابہ کرام کے فضائل اور بہت ساری معلومات آپ کو سیکھنے کو ملے گی۔ مشکات المصابیح حدیث کی وہ کتاب ہے جس کو ہر عالم پڑھتا ہے، 13 کتابوں کا مجموعہ ہے، ہر مدرسے میں اہل سنت کے ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔
اور اس کو پڑھنے سے گویا کہ آپ نے بخاری کو بھی پڑھ لیا، مسلم کو پڑھ لیا، ابن ماجہ کو پڑھ لیا، ترمذی کو پڑھ لیا، اور آل 13 کتابوں کا مجموعہ ہے، بہترین کتاب ہے مشکات المصابیح۔ تو اس دورے میں شامل ہو کے آپ بہت ساری معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں، بہت سارے مسائل آپ سمجھ سکتے ہیں، اور آگے آپ علیہ السلام کے فرامین سنا سکتے ہیں، اور یہ حدیث اور یہ دعا آپ کو ملے گی کہ اللہ کریم اس کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، یاد رکھا، آگے پہنچایا۔ 5 اکتوبر 2024 یہ دورہ شروع ہے، اس میں شامل ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔